السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا، تو کل کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے سورہ فاتحہ کو دیکھا اور یہ چیز سمجھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ایک سوال میں نے کیا تھا، تو اس کا جواب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو سورہ فاتحہ ہے اس میں انسان اپنے اللہ سے، اپنے رب سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو سیدھا رستہ دکھائے۔ تو بندے کی اسی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ اسے پورا قرآن پاک دے دیتے ہیں، کیونکہ انسان ہر بار پیپر سے پہلے تیاری کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے ٹیسٹ پیپر لے رہا ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے آخرت میں ہمارا جو ٹیسٹ ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی ایک ٹیسٹ پیپر دے دیا ہے جس سے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ تو یہی اس کا سوال کا جواب ہے کہ بندے کی اس دعا کا جواب یہ پورا قرآن ہے۔ بندہ اپنے رب کی رہنمائی کی دعا کرتا ہے اور رب تعالیٰ جو ہے وہ اس کو یہ پورا قرآن عطا فرما دیتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی پہلی 3 آیات کو بہت آسان الفاظ میں سمجھیں گے۔ اس میں آپ لوگوں کو میں اس طرح سمجھاؤں گی کہ جیسے ہم زندگی کے عام الفاظ کو سمجھ رہے ہیں، جیسے ہم عام زندگی کی بات کر رہے ہیں، تاکہ جو ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں ہمیں وہ باتیں بہت آسانی سے سمجھ آ جائیں۔ تو سب سے پہلے سورہ بقرہ میں کیا آتا ہے؟ الف لام میم۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا ہم اس چیز کو سوچیں تو اس کی کوئی بھی میننگ نہیں لکھی ہوئی نا۔ ایک بار ترجمے کو پڑھ لیتے ہیں پورا 3 آیات کا ترجمہ، تاکہ چیزیں بہت آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہوں۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے آتا ہے الف لام میم۔ اب یہ بہت لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آسان سی بات ہے کہ یہ وہ خاص حروف ہیں جنہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان کا اصل مطلب صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور جس زمانے میں قرآن پاک نازل ہوا تھا، عرب لوگ اپنے کلام میں اس طرح کے انداز والے الفاظ جو تھے وہ استعمال کر رہے ہوتے تھے، اس لیے اس وقت لوگوں کو یہ بہت عجیب نہیں لگتا تھا۔ اور ہماری ہدایت کا دار و مدار جو ہے نا، وہ بھی اسی بات پر ہے کہ ٹوہ نہ لگا رہے ہوں، یعنی جس چیز کا علم صرف اللہ کو ہے اس چیز کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ یعنی ہماری ہدایت کا دار و مدار بھی اسی بات پر نہیں ہے کہ ہم ان حروف کا مطلب جانیں۔ اس کو ایسے سمجھیں گے جیسے استاد سبق شروع کرنے سے پہلے طلبہ کو توجہ حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص انداز اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ انسان لکھتا ہے، اور انسان غلطی بھی کر سکتا ہے۔ انسان سے تو ہوتی رہتی ہیں نا غلطیاں، انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا۔ انسان جو ہے وہ اندازے بھی لگا رہا ہوتا ہے، لیکن جو قرآن ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی کو شک ہوتا ہے تو وہ انسان کی اپنی کم سمجھی کی وجہ سے ہوتا ہے، کتاب میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، یعنی قرآن سے فائدہ جو ہے نا وہی لوگ اٹھا رہے ہوتے ہیں جو واقع میں ہی سچائی چاہتے ہوں، ٹھیک ہے، جو اچھے اور برے میں فرق کرنا چاہتے ہوں۔ یعنی ایک بندہ خود چاہ رہا ہوتا ہے نا، خود کو تبدیل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو جب تک وہ خود کوشش نہیں کرے گا تو کوئی اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور جو برائی سے بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھلائی اختیار کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، جو کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ایسے لوگوں کو قرآن پاک سے ہدایت پھر نہیں ملتی، کیونکہ وہ خود ہی اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہ رہے۔ اور جو لوگ یہ چیز چاہ رہے ہیں، جو لوگ تبدیلی چاہ رہے ہوتے ہیں خود کے اندر بھی، تو پھر ہدایت بھی پھر انہی کو مل رہی ہوتی ہے۔ جیسے دوا ایسی چیز کو فائدہ دیتی ہے جو صحت حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ یعنی ایک نا امیدی والی چیز ہے نا، کہ بندہ اگر یہ سوچے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں گی یا میں ٹھیک نہیں ہوں گا، تو پھر وہی والی چیز ہو رہی ہوتی ہے، دماغ پہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے اس بات کا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وہ مطلب صرف وہی بندہ جان سکتا ہے جو ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہدایت وہی پاتے ہیں جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب کا مطلب وہ چیزیں ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے، جیسے اللہ کی ذات، فرشتے، جنت، جہنم وغیرہ۔ ان چیزوں کو بغیر دیکھے مان لینا ضروری ہے۔
اب کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی خبر دی ہے. یہی ایمان بالغیب ہے. اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے ہمیں نا جیسے ہم نے کبھی نا ہوا کو دیکھا نہیں ہے. ہوا نظر آ رہی ہوتی ہے؟ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، یعنی اگر ہوا چل رہی ہے تو پتا ہل رہا ہے، ٹھیک ہے، درخت ہل رہے ہیں، تو ہم وہاں سے اس چیز کا اندازہ لگائیں گے کہ ہاں ہوا ہے، اسی لیے تو پتا ہل رہا ہے، اسی لیے تو درخت ہل رہے ہیں، اس لیے تو پھول پودے ہر چیز ہل رہی ہے. اور پھر اگلی بات بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں. یہ لکھا ہوا، ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانا تو ضروری ہے، لیکن صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. نماز اللہ کی اطاعت کی سب سے پہلی اور سب سے اہم نشانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دن میں 5 بار بلا رہے ہیں، آؤ نیکی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ٹھیک ہے، آؤ بھلائی کی طرف. تو ہمارا کیا کام ہے؟ اگر ہم اپنے امی ابو کے فرما بردار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر ہمارے ابو یا امی ہمیں بلا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ان کی ایک آواز پہ چلے جاتے ہیں نا. اگر کوئی نہیں جائے گا تو وہ کس کیٹیگری میں آ جائے گا؟ وہ نافرمانی والی کیٹیگری میں آ جائے گا، وہ فرما بردار نہیں ہوگا. ماں باپ نے کیا کیا ہے؟ صرف ایک بچے کو، ایک انسان کو پیدا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں سانسیں دی ہیں، ہمارے دل کا دھڑکنا، ہمارے جسم کے اندر جو خون ہے وہ، یعنی نعمتوں کا اندازہ تو ہم لگا ہی نہیں سکتے نا. تو پھر کیوں ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ کریں؟ کیوں ہم نہ مانیں؟ اب یہاں پہ نا ایک اور چیز لکھی ہوئی ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب قائم کرتے ہیں سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی اس کا جو مطلب ہے وہ اکیلے نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اپنے معاشرے میں بھی نماز کو قائم کرنا ہے. یعنی خود تو پڑھنا ہے لیکن دوسروں کو بھی پڑھانا ہے، اس چیز کا علم دوسروں کو بھی دینا ہے. جیسے کسی کی بات ماننے کا اصل ثبوت اس کے حکم پر عمل کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کا ثبوت بھی اس کے حکم پر عمل کرنا ہی ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ نماز پڑھنی ہے، بلکہ قرآن پاک میں تو بہت بار کہا ہوا ہے نا. لیکن جب بلاوا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، مؤذن اذان دے رہا ہے، تو ہمارا کام ہے کہ مسجد میں جائیں، نماز ادا کریں، نماز قائم کریں. اور پھر اگلی آیت جو لکھی ہوئی ہے، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب یہ بھی نا ایک صفت لکھی ہوئی ہے. کون سی صفت لکھی ہوئی ہے؟ کہ جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ تنگ دل نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. تو اوورآل ان 3 آیات کے اندر دکھنے میں تو یہ چھوٹی سی 3 آیات ہے، جب بندہ اس کا جو ہے وہ ترجمہ پڑھتا ہے تو یہ بہت چھوٹی سی آیات لگتی ہیں. لیکن ان آیات کے جو مفہوم ہے، اگر انسان تدبر کرے، اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو ان 3 آیات کے اندر ہی بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا. تو ان آیات کا اگر ہم اوورآل پورا نچوڑ دیکھیں، پورا خلاصہ دیکھیں، تو قرآن سے ہدایت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سچائی چاہتے ہوں، بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لائیں، نماز قائم کریں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اللہ ہمیں بھی قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ملیں گے اگلی ویڈیو میں کچھ نئی آیات کے ساتھ. اگر آپ بھی قرآن پاک کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایک ایک آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو اپنے ریلیٹیوز، اپنے دوستوں میں شیئر کریں. اور یہ چیز جتنا آپ لوگ پھیلائیں گے اتنا ہی لوگوں کے پاس علم ہوگا اور وہ سیدھے راستے پر آئیں گے. ایک بار پھر کہہ رہی ہوں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ بہت انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے ساتھ بر وقت شامل ہوتی رہیں. جزاک اللہ خیر.